لیکن یہ تو یاد نہیں رہتا کھڑکیاں کیسی تھی، رنگ کیسا تھا، انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب حضور سے سوال کیے، اللہ پاک نے اسی وقت پردوں اور حجابات کو اٹھا دیا اور مسجد اقصیٰ کو بالکل سامنے کر دیا۔ وہ پوچھتے چلے جاتے، مصطفیٰ بتاتے چلے جاتے۔ اس کی کھڑکیاں ایسی ہیں، اس کے دروازے ایسے ہیں۔ اب پھر بھی جینا پڑا۔ نہ ماننے والوں نے کوئی نہ کوئی تو بات کرنی ہوتی ہے، یہ نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو کوئی اور صحیح، سوال در سوال۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قافلے جو ہیں وہ ادھر گئے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف گئے ہوئے ہیں، تو بتاؤ اگر تم گئے ہو تو رستے میں آنے جانے میں ملاقات کی ہوئی ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ نے یہ بھی بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے تمہارے قافلے والوں سے پہلی ملاقات مقام روحا پر ہوئی، مقام روحا پر ہوئی، وہاں پہ تمہارا ایک قافلہ جا رہا تھا۔ پھر اس کا ایک واقعہ بھی آپ نے فرمایا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا میری دوسری ملاقات مقام ذی فجار پہ ہوئی، وہاں پہ ایک قافلہ جا رہا تھا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا میں جب بیت المقدس جا رہا تھا تو تمہارا تیسرا قافلہ تنویر کے مقام کے اوپر تھا، وہاں پہ اس کی ملاقات ہوئی۔ اچھا کہا کہ اگر آپ نے دیکھ تو لیا ہے تو اندازہ بتائیں کس کس وقت میں یہ قافلے پہنچیں گے۔ حضور نے ارشاد فرما دیا، حضور نے فرمایا فلاں قافلہ فلاں وقت پہنچے گا، فلاں قافلہ فلاں وقت میں پہنچے گا۔ اب وہ سارے بیٹھ گئے، جیسے جیسے حضور نے بتایا تھا ویسے ویسے اسی وقت کے اندر وہ تمام قافلے مکہ کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ واجب الکرام حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت صحابی حضرت طلحہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو، جن کی شکل کے اندر جبرائیل وحی بھی لے کے نازل ہوتے تھے، طلحہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو، ان کو حضور نے سفیر بنا کے کیسر روم کے دربار میں بھیجا کہ وہاں پہ جا کے دعوت توحید و رسالت پیش کرو۔ جب طلحہ کلبی کیسر روم کے دربار میں پہنچے تو جہاں بھی اسلام کی حقانیت کو بیان کیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ بھی تجارت کے سلسلے میں وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ ان کو دربار کے اندر بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم کرنے کے لیے اور اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ ابھی میں دلائل دے رہا تھا، اپنے جھوٹے دلائل پیش کر رہا تھا کہ کیسر روم کا ایک درباری اٹھا، کیسر روم کا ایک درباری اٹھا، اس نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں، شب معراج کی تصدیق تو میں خود کرتا ہوں، شب معراج کی تصدیق تو میں خود کرتا ہوں، اس لیے وہ درباری کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی تھی، یہ مجھے خدمت و شرف حاصل تھا کہ میں مسجد اقصیٰ کا دروازہ بند کیا کرتا تھا۔ جب ایک رات ایسی آئی جسے شب معراج کہتے ہیں، اس رات میں نے اپنا پورا زور لگا لیا کہ اقصیٰ کے دروازے کو، مسجد اقصیٰ کے دروازے کو بند کر سکوں، بیت المقدس کے دروازے کو بند کر سکوں، میں نہ کر سکا۔ پھر میں نے لوگوں کو بلایا، اسے بھی کوشش کی لیکن کوشش کامیاب نہ ہو سکی، یہاں تک کہ پھر اسی طرح میں نے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح جب میں آیا اور اگلے دن جب میں نے اس دروازے کو حرکت دی اور اسے بند کرنے کی، ہلانے کی کوشش کی، رات کو جو دروازہ کئی بندوں سے وہ بند نہیں ہو رہا تھا، آرام سے بند ہو گیا، آرام سے کھل گیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ وہ رات تھی کہ جس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر تشریف لائیں گے اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول کی آپ امامت کروائیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اس دور کا جب میں اسلام نہیں لایا تھا واقعہ تھا کہ جب میں کیسر روم کے دربار میں حضور کو اور اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جب میں یہ باتیں کر رہا تھا تو اس کے درباری نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا جو ہے وہ اقرار کیا۔ جب کسی مہمان کو بلایا جاتا ہے تو مہمان کو بلانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے فون کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی خاص مہمان ہوتا ہے اس کے لیے کارڈ بھیجا جاتا ہے، انویٹیشن بھیجا جاتا ہے، انویٹیشن بھیجا جاتا ہے اور انویٹیشن ایک بندہ لے کے جاتا ہے۔ پھر کوئی اس سے بھی خاص مہمان ہوتا ہے، پھر کوئی اس سے بھی خاص مہمان ہوتا ہے کہ اسے صرف فون نہیں کیا جاتا، صرف انویٹیشن نہیں بھیجا جاتا اور کوئی بندہ انویٹیشن دینے نہیں جاتا بلکہ ساتھ آنے کے لیے سواری بھی بھیجی جاتی ہے، آنے کے لیے
سواری بھی بھیجی جاتی ہے۔ تو معراج کی شب اللہ پاک نے بلا تفصیل جب حضور کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہا تو اللہ پاک نے صرف پیغام نہیں بھیجا بلکہ پیغام بھیجنے کے لیے نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل کا انتخاب کیا، اور پھر کہا جبرائیل اکیلے نہیں جانا، نوری فرشتوں کے کئی ہزار فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کے جانی ہے۔ اور پھر صرف انویٹیشن نہیں بھیجا، صرف پیغام لینے والا بندہ نہیں بھیجا، بلکہ جبرائیل کو ہزاروں نوری فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بھیجا اور سواری کی براق بھیجی، سواری بھی ساتھ بھیجی، کیونکہ مہمان جو ہے وہ خاص آنے والے تھے، مہمان جو ہے وہ خاص آنے والے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ معراج کی شب مجھے دو برتن پیش کیے گئے، ایک کے اندر شراب تھی اور ایک کے اندر دودھ تھا، مجھے اختیار دیا گیا۔ حضور فرماتے جب مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے دودھ والے برتن کو انتخاب کیا، اختیار کیا اور میں نے دودھ کو نوش کر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا، آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا ہے اور اس کے اثرات اچھے اثرات آپ کی امت تک جائیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی شب جا رہا تھا تو رستے میں مجھے دائیں طرف سے کسی نے آواز دی، لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور میں رکا نہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ یہود تھے، اگر آپ ان کی آواز سنتے رکتے تو آپ کی امت جو ہے وہ یہود ہو جاتی۔ پھر حضور فرماتے ہیں مجھے بائیں طرف سے کسی نے آواز دی، شیخ الرضی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبحان الذی اسری بعبدہ تف یہ ساری حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو واجب الاحترام فرماتے ہیں بائیں طرف سے مجھے آواز دی تو میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی، نہ ٹھہرا۔ جبرائیل نے کہا یہ نصارہ تھا، اگر آپ رک جاتے اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت نصارہ ہو جاتی۔ حضور آگے گزر گئے، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا جب میں آگے گیا انتہائی خوبرو اور خوشنما ایک خاتون کھڑی تھی، باہیں کھولے اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا نہ میں اس کی طرف متوجہ ہوا، نہ اس کی بات کو سنا، نہ کھڑا ہوا، آگے گزر گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کھڑے ہو جاتے اور اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت جو ہے وہ دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتی، دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتی۔ واجب الاحترام امت محمدیہ کی یہی خصوصیت ہے کہ امت محمدیہ کی اب جو قیامت تک آنے والے ہیں، ایک تو بن دیکھے حضور پہ قربان ہو رہے ہیں، بن دیکھے حضور پہ قربان ہے، جسے پاک قاضی یار نے شفا شریف کے اندر لکھا اور ایک اور جگہ بھی محدث نے لکھا، میں پڑھ رہا تھا حضور نے شاف میں ایک ایسا دور آئے گا میری امت کے ایسے لوگ آئیں گے مجھے دیکھیں گے نہیں، پھر دیکھے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، پھر دیکھے فقط میری ایک جھلک کے لیے قربان کر دیں گے، پھر دیکھے میرے پر اپنی جانوں کو نچھاور کریں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا میں آگے گزر گیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میں آگے گیا تو میں نے دوستیوں کے احوال دیکھے، الامان لی فی، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے معراج کی محفل سے، جہاں پہ اس کے فضائل ہیں۔ ایک تو نماز سب سے بڑا سبق ہے معراج شریف کا، معراج شریف کا اس مائک کے ذریعے میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ معراج کے اس محفل کا آج کی رات کا سب سے بڑا سبق نماز کی ادائیگی ہے، نماز کی ادائیگی ہے۔ جو بندہ مسجد میں مرد نماز پڑھتے ہیں، خاتون گھر میں نماز پڑھتی ہے، رزق کے اندر بھی برکت ہے اور صحت کے اندر بھی برکت ہے۔ مشکلیں آتی ہیں جو مقدر میں لکھی ہیں لیکن آسان ہو جاتی ہیں، یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک پنج گنا باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جہاں بھی ہیں نمازی بن جائیں، ایک مرتبہ آپ نمازی بن جائیں اس کے بعد آپ کو چین ہی نہیں آئے گا جب تک آپ نماز پڑھ نہ لیں۔ نمازی کی یہ پہچان ہے، جو صحیح نمازی ہے وہ جہاں بھی چلے جائے، مرد ہو یا خاتون، شادی پہ گئے ہیں، غمی میں گئے ہیں، خوشی میں گئے ہیں، نمازی کی یہ نشانی ہے اپنے آپ کو پہچاننا ہو کہ یار میں نمازی ہوں، صحیح نمازی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ نماز کے بغیر سے سکون نہیں آیا، ایسے لگے کہ جیسے میری چیز کھو گئی ہے، بے سکونی ہوگی۔ یہ نمازی کی بہت بڑی پہچان ہے۔ اگر یہ میرے اندر آپ کے اندر نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ نمازی بنیں۔ اب اس کے اوپر بڑے واقعات ہیں۔ انسان اگر کم و بیش 40 دن لگاتار باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت عطا فرما دیتا ہے، اسے پنجگانہ نمازی بنا دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔
تو واجب الاحترام حضور نے شب معراج دوزخ کو دیکھا، دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے سروں کو علمان لفید وزنی پتھروں کے ساتھ انہیں کچلا جا رہا ہے۔ جب وہ کچلے جاتے فوراً درست ہو جاتے، پھر انہیں وزنی پتھروں کے ساتھ کچلا جاتا۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت ان کے سر جو ہیں نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف رکھے بوجھل ہو جاتے تھے۔ نماز کے وقت ان کے سر بوجھل ہو جاتے تھے۔ آج یہ حقیقت ہے، آپ کئی جگہ چلے گئے تو آپ نماز کے لیے جب اٹھیں گے تو کہیں گے یار میرا سر درد ہو رہا ہے، میرے کپڑے خراب ہیں۔ حالانکہ اگر میں فقہی مسائل بیان کروں تو کہتے ہیں ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ کیسے ناپاک تو ویسے بھی نہیں ہونے چاہیے، کہتے ہیں نماز کے لیے میں جا نہیں سکتا جی ناپاک ہیں۔ تو مسلمان کو تو ویسے ہی پاک رہنا چاہیے، مسلمان کی شان ہے۔ اللہ کے فرشتے اس سے محبت نہیں کرتے جو ناپاک ہوتا ہے، فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ تو یہ بہانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی آسانیاں کی ہیں۔ پھر ناپاکی کی قسمیں ہیں، غلاظت خفیفہ ہے، نجاست خفیفہ ہے، اس کے اندر اور آسانیاں ہیں، نجاست غلیظہ ہے، اس کے اندر بھی آسانیاں ہیں۔ نماز کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ بہرحال یہ موضوع نہیں، بہرحال فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دوزخ کے اندر، ایک تو دوزخ کے اندر ہے اور وزنی پتھروں کے ساتھ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جب نماز کا وقت آتا تھا ان کے سر بوجھل ہو جاتے تھے، نماز نے بڑی وزنی لگتی تھی، اس کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سزا مل رہی ہے۔ پھر رسول نے ارشاد فرمایا میں نے دوزخ کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا جو زقوم کھا رہے ہیں۔ زقوم کانٹے دار جہنم کا درخت، کانٹے دار بدبودار جہنم کا درخت۔ حضور فرما رہے ہیں ایسے جیسے یہ جانور نہیں چرتے ایسے وہ چر رہے ہیں، وہاں پر مجبوری انہیں عذاب کیا جا رہا ہے۔ جہنم کے پتھر اور ایندھن جو ہیں وہ انہیں کھلائے جا رہے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو مال اللہ نے ان کو دیا لیکن مال کی زکات نہیں ادا کرتے تھے۔ یہ ہے معراج کے پیغام۔ اگر میں نے آپ اس کے اوپر عمل نہ کیا تو پھر معراج کی رات جو ہے وہ پھر صحیح مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے حضور نے یہ جو دیکھے، یہ جو مشاہدات کیے، پھر ہمیں آ کے بیان کیے، امت کا حق بنتا ہے پھر اس کے اوپر عمل کرے۔ فرمایا کہ یہ مال تھا لیکن زکات نہیں دیتے تھے۔ واجب الاحترام زکات دینے سے مال بڑھتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر صدقہ جب بندہ دے دیتا ہے تو وہ جب بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے نا تو اللہ اسے قوت گویائی عطا کرتا ہے، بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ وہ صدقہ کہتا ہے اے بندے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا اب میں تیری حفاظت کروں۔ وہ صدقہ جب بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے وہ کہتا ہے پہلے تو مجھے جمع کرتا تھا میں رکا ہوا تھا، اب میں بڑھتا ہی چلا جاؤں گا، میں بڑھتا ہی چلا جاؤں گا، میں بڑھتا ہی چلا جاؤں گا۔ لہذا جس کو اللہ نے مال دیا ہمیں اسے زکات ادا کرنی چاہیے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دوزخ کے اندر دیکھا کہ ان کے آگے ایک دیچکی ہے، ایک برتن ہے، ایک پتیلی ہے، ہنڈیا ہے، اس کے اندر پاکیزہ خوشبودار اعلیٰ قسم کا گوشت رکھا ہوا ہے، اور ایک دوسری ہنڈیا ہے جس کے اندر گلا سڑا بدبودار گوشت ہے۔ لیکن وہ جہنمی لوگ اس پاکیزہ اعلیٰ نفیس اور خوشبودار گوشت کو چھوڑ کے بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی پاک صاف اور حلال بیویوں کو چھوڑ کر یہ ناحق اور حرام طور پہ زنا کریں گے، ناحق اور حرام طور پہ زنا کریں گے، تو یہ ان کا بدکاروں کا یہ عذاب ہے کہ جہنم کے اندر رہتے ہوئے وہ انہیں گلا سڑا جہنم کا گوشت کھلایا جائے گا۔ علمان الفین واجب الاحترام۔ اسی طریقے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے پھر معراج کی شب دوزخ کے اندر ایک ایسے لوگ ایسا چیز دیکھی، ایک لکڑی ہے، اس لکڑی کے ساتھ جب کپڑے لگتے ہیں تو فوراً وہ پھٹ جاتے ہیں اور اس کے میں وہ چیٹڑے ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو رستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جو رستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر رستے کے حق ادا نہیں کرتے، رستے کا حق ادا نہیں کرتے۔ فرمایا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جہنم کے اندر یہ لکڑی لگی ہوئی ہے اور لوگوں کے کپڑے پھٹ پھٹ کے چیٹڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا امت کے وہ لوگ جو رستہ روک دیتے ہیں ناحق طور پہ۔ لہذا واجب الاحترام وہ لوگ
جو چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ رستے میں بیٹھنا ہے، رستے کا حق ادا کرو۔ رستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ نیچی نظر رکھے، دوسرا ایک طرف بیٹھے، رستہ نہ رکے، تیسرا فرمایا رستوں کا حق یہ ہے اگر کوئی رستہ پوچھے اسے صحیح رستہ بتاؤ، اسے صحیح رستہ بتاؤ۔ واجب الاحترام یہ معراج کی شب کے یہ پیغامات ہیں۔ اسی طرح واجب الاحترام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا جہنم کے اندر ایک شخص وہ لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھاتا ہے، لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھاتا ہے، گٹھڑی، اور اسے اٹھائی نہیں جاتی، وہ ایک اور لکڑیوں گٹھا لے لیتا ہے، اسے بھی اپنے اوپر رکھ لیتا ہے، وہ پھر گر جاتا ہے، پھر جہنم کے اندر ایک اور گٹھڑا اور اٹھا لیتا ہے، وہ بھی اسے اٹھائی نہیں جاتی، گر جاتا ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگ امانتیں رکھوائیں گے، جس کے پاس لوگ امانتیں رکھوائیں گے، لیکن یہ پہلی امانت کو اسے ادا نہیں کریں گے، لوگوں سے اور امانتیں لے لیں گے، یوں کہنے فراڈ کریں گے، لوگوں سے فراڈ کریں گے۔ تو فرمایا جہنم کے اندر ان کی مثال ایسے ہوگی، جہنم کے اندر ایک تو جہنم میں ہوں گے، اللہ مان لفظ اللہ تعالیٰ معاف رکھے، جہنم کے اندر ہوں گے، اور دوسرا یہ عذاب ہے کہ جہنم کا ایندھن ان کے اوپر لادا جائے گا، ان سے اٹھایا نہیں جائے گا، پھر انہیں کہا کہ اور اٹھاؤ، پھر وہ بھی اٹھائیں گے، وہ پھر گر جائیں گے، تو یوں مسلسل وہ اذیت میں رہیں گے۔ واجب الاحترام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب ان خواتین کو دیکھا کہ وہ پورے طریقے سے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، اس کی پورا باقاعدہ احوال ذکر کیے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے نا محرم کے لیے جن لوگوں کے لیے جائز نہ تھا ان کے لیے شگار کرتی تھی، ان کے لیے آراستہ ہوتی تھی، ان کے لیے اوپر جو ہے اپنے زیب و زینت کو جو ہے وہ اس کے لیے ظاہر کرتی تھی، تو ان کو بھی الٹا اور بدترین طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، اعلیٰ سماعت بلا مصطفیٰ جانی رحمتوں کے تاج بانے تو جہاں کے راج بانے عرش کی کلمہ اپنا پڑھے ہم، کلمہ اپنا پڑھے ہم، بعد اس کے یہ کہے ہم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ السلام، ایسے امت کے مکی السلام رحمت اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ
الحمدللہ الحمدللہ